السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک غریب عورت کا واقعہ بیان کروں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا کریں گے آغاز۔ مدینہ منورہ میں سردیوں کا موسم تھا۔ ایک سرد رات میں حضرت عمر فاروق اور آپ کے غلام گھوم رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں آگ جل رہی ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ جھونپڑی کے پاس گئے اور آپ نے آواز دی، بہن کیا مسئلہ ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اندر سے آواز آئی، تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا کہ بہن بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے۔ عمر کیسا خلیفہ ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ آپ فوری اسی ٹائم گھر گئے، آپ نے اناج اپنے کندھے پر رکھا تو آپ کے غلام کہنے لگے، حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے کہا چل وعدہ کر، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا کہ وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے کہا پھر آج بھی مجھے خود اٹھانے دو۔ عمر فاروق اس کے گھر پہنچے اور اس سے کہا کہ آپ پردہ کر لیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج یہ غلام آپ کے بچوں کے لیے کھانا بنا دے۔ پھر عمر فاروق نے خود اس عورت کے بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ آپ نے کھانا بنا کر اس کے بچوں کو کھلایا۔ اس کے بعد آپ بچوں سے ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ایسی باتیں کی کہ بچے مسکراتے اور ہنستے تھے۔ آپ کے غلام کہتے ہیں کہ بچے ہنستے تھے اور آپ روتے تھے، حضرت عمر فاروق روتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت کو کہا کہ بہن اجازت ہے میں جاؤں؟ اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ آپ نے کہا پھر میرے لیے دعا کرنا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ کوئی آپ کے جیسا خلیفہ بنا دے عمر کی جگہ۔ اس پر آپ نے کہا کہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آئی ہو تو۔ اس عورت نے کہا جی۔ آپ نے کہا کہ آپ عمر کو معاف کر دو، میں عمر کو جانتا ہوں، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ باشعور بھی نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، تم قیامت کے دن اس کی شکایت نہ کرنا ورنہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ عمر فاروق ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ میں جو بھی ہوں، اب تم نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم نے عمر فاروق کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ باہر آئے اور آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ 2 آدمیوں کو گواہ کے طور پر بلا لو اور انہیں بتاؤ کہ میں نے اس عورت کے بچوں کو ہنسایا ہے، اس عورت کے بچوں کو کھانا کھلایا ہے اور اب اس عورت نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے ادا کرتا ہے تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اور ملک ترقی کرتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔